الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آیاته لعلکم تهتدون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ للآخرہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم۔ علماء کرام اور عزیز دوستوں نوجوانوں، دنیا میں ہم آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے۔ آنے میں ہماری مرضی نہیں تھی، اللہ کے حکم سے ہم آئے۔ جائیں گے اللہ کے حکم سے جائیں گے۔ اپنی مرضی سے 100 سال کا بوڑھا بھی جانے کو پسند نہیں کرتا، اس لیے آنا بھی اپنی مرضی سے ہوا نہیں ہے، جانا بھی اپنی مرضی سے ہوگا نہیں۔ اس بیچ میں تھوڑی سی زندگی ہماری ہے۔ آج دنیا میں آئے، کسی کو ہم میں سے بیٹھے ہوئے کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 34 35 20 سال جو بھی ہوئے۔ دنیا بننے سے ہمارے دنیا میں آنے تک ایک لمبا زمانہ گزرا۔ ہم مر کے قبر میں چلے جائیں گے، وہاں سے لے کر سور پھونکے جانے تک بھی لمبا زمانہ ہوگا۔ ہمارے آنے سے پہلے کا زمانہ بھی بہت لمبا، دنیا سے جانے کے بعد سور پھونکے جانے تک کا زمانہ بھی بہت لمبا۔ بیچ میں چھوٹی سی زندگی ملی ہے، اور ملی ہے تو ایسی ملی ہے کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ باپ جو ہے دادا بوڑھا ہو کے پھر ہی مرے گا، ایسا نہیں ہے۔ باپ بیٹھا ہے، اولاد چلی جاتی ہے، شوہر زندہ ہے، بیوی چلی جاتی ہے، بیوی زندہ ہے، شوہر چلا جاتا ہے، بوڑھا زندہ ہے، جوان چلا جاتا ہے۔ جانا بھی ہمارے بس میں نہیں۔ یہ زندگی ایسی اللہ جل شانہ نے بنائی ہے کہ اس میں آدمی کچھ چیزوں کے اندر تو اختیار رکھتا ہے، کچھ چیزوں میں نہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی تقدیر کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ ایک پیر اٹھاؤ، تو ایک پیر اٹھایا، کہا دوسرا پیر اٹھاؤ کہ گر پڑوں گا۔ ہم ارادہ، نیت، کوشش کر سکتے ہیں، لیکن نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ درد سر کی پین کلر ہم کھا لیتے ہیں، لیکن درد ختم کرنا دوائی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے، حکیم پھانکی دیتا ہے، ڈاکٹر نوولجن گولی دیتا ہے، وہ ٹیب کھانے کے بعد آدمی یوں سمجھے کہ درد ختم ہو جائے گا، تو بے وقوفی ہے۔ کوشش ہم کر سکتے ہیں، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ آدمی پیسے جمع کر سکتا ہے، لیکن پیسوں سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ آج کے دور میں جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ اتنا اس کو زیادہ ڈر ہے۔ ہمارے حاجی صاحب، ان کو بولو ابھی کھیت میں سونا ہے تو آرام سے کھیت میں جا کے سو جائیں گے، کیونکہ 15 بھینسوں کے مالک ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اپنی ملکت ہے، اپنا مال۔ مال بڑھا تو لوگ ملک چھوڑ کے بھی بھاگ گئے، مال بڑھا تو سیکورٹی رکھنی پڑتی ہے۔ تو مال بڑھنے سے آدمی کی تکلیف آسان نہیں ہوتی، لیکن دنیا کی چیزیں ہم کر سکتے ہیں، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ آدمی کھانا اچھے سے اچھا بنا سکتا ہے، لیکن صحت بن جائے، اللہ کا حکم ہو تو ہی بنتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین زیتون کا تیل نمک میں پانی ڈال کے سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، لیکن قوت یہ ہے کہ اگر کسی بڑے سے بڑے قلعے کے دروازے کو اٹھانا ہے تو ہاتھ میں اٹھا کے کھول لیتے ہیں۔ جانور کو قابو کرنا ہے، ایک ہاتھ سے قابو کر لیتے ہیں۔ عصر کے بعد 2 بندے اونٹ ذبح کرتے ہیں، مغرب تک میں اسے ٹکڑے کر کے تقسیم کر کے گھروں میں پہنچا دیتے ہیں۔ قوت یہ ہے، غذا ہم کھا سکتے ہیں،
قوت نہیں لا سکتے کیونکہ یہ اللہ کے بس کی بات ہے۔ اچھے سے اچھا کھانا کھا سکتے ہیں لیکن باڈی بنانا کہ قوت دینا یہ اللہ کے بس کی بات ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی بھی ہمارے ہاتھ میں بہت سی چیزیں نہیں ہیں، پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ہو رہا ہے۔ اچھا رہی بات مکانوں کی، بنگلوں کی، اب دیکھو نا یہ بھی ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے نہیں ہیں۔ باپ جیسے بڑا ہوتا ہے تو اپنی ملکتیں بیٹوں کے نام پہ کرنا شروع کرتا ہے۔ اللہ بتاتے دیکھو کل کو جس کی دستاویزات اپنے نام پہ کرانے کے لیے معاملت دار کے، کلیکٹر کے، وکیلوں کے دھکے کھا رہے تھے، وہاں کے چکر کاٹ رہے تھے، تم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے اولاد کے نام کر رہے ہو، پھر یہ اولاد اپنی اولاد کے نام کر رہی۔ پتہ چلا یہ بھی ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے، یہ بھی ہمارے دیکھا دیکھی اپنی آنکھوں کے سامنے دوسرے کے ہاتھ میں ہم اپنے حوالے کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے لیے رہے گا کیا؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے جو ہمارے ساتھ رہے۔ ہمارے ساتھ رہنے والی ایک چیز ہے، جیسے آج آدمی اپنی پراپرٹی کو ڈالر میں کنورٹ کرتا ہے، ٹرانسفر کرتا ہے، منی ٹرانسفر بینکوں میں جا کے پیسے جمع کرتا ہے کہ ڈالر میں اگر میں شیئر میں لگاؤں گا، مارکیٹ میں لگاؤں گا تو روپیے کے بدلے میں ڈالر ملے گا تو اس کی قیمت زیادہ آئے گی، کہ وہاں ڈالر چلتے ہیں، عرب جاؤ تو ریال چلتا ہے، کویت جاؤ تو درہم چلتا ہے، دینار چلتا ہے۔ مرنے کے بعد میں اپنے بچوں کو کلاس میں سمجھا رہا تھا کہ بچوں تم سے کوئی پوچھے نیکی کیا، کہیں گے ثواب۔ ثواب کیا؟ کہ اجر۔ یہ تو جواب نہیں ہوا۔ اجر، ثواب، نیکی، نیکی، اجر، ثواب۔ جواب یہ ہے کہ جو ہم دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کا کام کریں گے، کس کی مرضی کا؟ اللہ کی مرضی کا، چاہے حلال روزی کما کے بچوں کو کھلانا ہو، چاہے اپنی بیوی بچوں کے پردے کا اور ان کے گھر کے اندر تعلیمی نظام انتظام کرنا ہو، چاہے اپنے بال بچوں کی دین سیکھنے کا نظام کرنا ہو، چاہے پڑوسیوں کی حفاظت کا نظام کرنا ہو، چاہے اپنے گاؤں کی صاف صفائی کا، گاؤں کے اندر کہیں سے کھوٹ خرابہ نہ ہو، گاؤں کے اندر فساد نہ ہو، یہ نظام کرنا ہو، جو بھی کام کریں گے اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے تو اس پر جو بدلہ ملے گا، مرنے کے بعد جو کرنسی ملے گی، جو ایوارڈ ملے گا، اس کا نام ہے نیکی۔ کام ہر ایک کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ دیکھو نا پیارے آقا تاجدار مدینہ خاتم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں۔ کیا کھا رہے ہیں؟ گوشت کھا رہے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت کی ایک ہڈی اٹھائی۔ ہڈی والا گوشت بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، طبیبوں نے لکھا ہے، حکیموں نے لکھا ہے، ہڈی والا گوشت فائدہ مند ہوتا ہے زیادہ۔ گوشت کھایا، حاجی صاحب گوشت کھایا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی، رحمت والے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ مجھے دے دو۔ پھر ہڈی کو گھمایا، گھما کے جہاں سے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا تھا اسی جگہ سے کھایا، اور امی عائشہ کو بتاتے ہوئے کھایا کہ گھر کے اندر اگر بیوی کو بھی آدمی خوش ہو کے کھلا رہا ہے، ساتھ میں کھا رہا ہے، لقمہ دے رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے، تو عبادت کہ ہم جو بھی کام کریں ہمیں کام وہ آئے گا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ ہم نے ایک چپل بھی پہنی تو نبی کی سنت سمجھ کے داہنے پیر میں چپل پہنی، اتاری تو بائیں پیر سے اتاری کہ ہم اللہ کی مرضی پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو کام کریں گے ہمیں قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، پل صراط پر کام آئے گا، جنت میں جانے کے لیے یہی ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے ہمارے اختیار میں جو کام ہے، حلال روزی کمانا، روزی کماتے ہوئے دیکھو ہم چاہے اپنے گھر کے اندر، اپنے کاروبار میں، اپنے کھیت میں، اپنی دکان میں اپنے مالک ہیں، لیکن اگر اسی جگہ ہمارا ایسا دوست جو ہمیں دکھ میں کام آیا ہو، اس کے یہاں شادی کا انویٹیشن کارڈ آ جائے، کسی دوست کے یہاں منگنی ہے، اس نے دعوت کی ہے، یا کسی نے عقیقے کی دعوت کی ہے، کسی نے ولیمے کی دعوت کی ہے، ہم اپنے کام کاج کو چھوڑ کے اس کی دعوت پہ سب چھوڑ کے چل دیتے ہیں نا۔ پتہ چلا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس کا احسان ہے اس کا بلاوا آئے تو اپنے کام کاج کو سیٹل کر کے اور وہاں جانا، یہ آدمی کی عقل کے مطابق ہے۔ آدمی کی عقل
اس بات کو مانتی ہے کہ جس کا احسان ہے اس کا دعوت نامہ آئے تو چاہے ولیمے کا ہو، عقیقے کا ہو، شادی کا ہو، کسی دکان کے، کارخانے کے، بلڈنگ کے افتتاح کا ہو، ادگھاٹن کا ہو، تو اپنے کام کاج کو چھوڑ کے اس کی دعوت پہ لبیک، اس کا احسان ہے۔ احسان پر لبیک کہنا یہ انسان کی شان ہے۔ اب اللہ کے ہم پر کتنے احسان ہیں جانتے ہو؟ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان، ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے عجیب بات لکھی، کہا کہ جنت میں سب سے پہلے کون انسان تھے؟ دادا آدم اور دادی حوا علیہم السلام، دونوں کہاں تھے؟ جنت میں۔ کہاں تھے بھائی؟ جنت میں۔ جنت کس کا گھر ہوا؟ جنت اللہ نے کس کو دیا؟ دادا آدم کو۔ دادا آدم کو کہا اسکن انت وزوجک الجنت، آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اب یہ جنت آدم کا اور آدم کی اولاد کا اللہ نے گھر بنا دیا۔ پھر اللہ نے کیا کیا پتہ ہے ہمارے ساتھ؟ کتنا بڑا اکرام کیا اللہ نے۔ اللہ نے یہ کیا، ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دشمن، ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اللہ نے انسانوں کے دشمن کو، ایمان والوں کے دشمن کو جنت سے نکال دیا۔ ہمارے گھر سے اللہ نے شیطان کو کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ اب اللہ نے ہمارے ساتھ وفا یہ کی، انعام و اکرام یہ کیا، جس گھر میں ہمیں جانا ہے، جس گھر میں اللہ کے مرضیات کر کے ہمیں جانا ہے، اس گھر میں سے ہمارے دشمن کو اللہ نے نکال دیا۔ اللہ کا دشمن شیطان ہے اور اللہ کا گھر مومن کا دل ہے۔ اللہ کا گھر کون سا ہے؟ مومن کا دل ہے۔ اب اللہ کے گھر کے اندر اگر مومن مخلوق کو بٹھا لے، اللہ کا بلاوا آئے اور مخلوق کی بات مان کر اللہ کے گھر پہ نہ جائے، اللہ کا بلاوا آئے، اللہ کی پکار آئے، اللہ کے دین کے لیے کوئی بات آئے اور آدمی اس دل میں اللہ کی بات کو نہ سنے، کسی اور کی بات پہ جا کے لگ جائے کام میں، بتاؤ انصاف ہوگا؟ اللہ نے ہمارے گھر جنت سے ہمارے دشمن کو نکال دیا اور کبھی اس کو اندر داخل ہونے نہیں دے گا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ کے گھر، یعنی دل، یہ اللہ کا گھر ہے۔ دل کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ دل میں اللہ بسا کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی ہے جنہوں نے کتاب لکھی حیات الصحابہ، جب لکھ کر مکمل کی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ جب حضور کی زیارت نصیب ہوئی تو حضور نے انہیں مبارکباد دی کہ یوسف تو نے میری سوانح لکھ دی، اللہ تجھے مبارک رکھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مومن دل کے اندر اگر اللہ کے دین کے علاوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، حضور کی فکر کے علاوہ اگر کوئی اور چیزوں کی فکر کو آگے رکھتا ہے، فرسٹ نمبر پہ رکھتا ہے، تو یہ بے وفائی کر رہا ہے۔ وفا یہ ہے کہ آدمی اپنے کام کاج میں سے جو ہمیں کام آنے والی چیزیں، ہمیں نہیں، 7 نسلوں کو، آج ہم کیا کرتے ہیں اپنے کاروبار میں ہر ایک آدمی کوشش کرتا ہے میرے 2 بیٹے ہیں، ایک کے لیے وہاں مکان بناؤں، ایک کے لیے وہاں دکان بناؤں، تاکہ کل کو ان کی شادی ہو جائے تو یہ اپنی جگہ سیٹل ہو جائیں، وہ اپنی جگہ کھیت میں اور باغ میں سیٹ ہو جائے، وہ دکان مکان میں سیٹ ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے کہا اے بندو ایسے اعمال کر کے آنا تم قبر میں اس طرح سیٹل ہو جاؤ کہ تمہیں جنت کی کھڑکی مل جائے۔ اللہ نے ہمیں اعمال دیے، محنت ہے کہ آدمی مخلوق سے نہ جڑے۔ مخلوق تو کیسی بھی ہو نا، فانی ہونا ہے۔ وقت کی بادشاہت پل بھر میں چھن جاتی ہیں، آنکھیں دکھا رہی ہیں نا، پل بھر میں چلی جاتی ہیں۔ پل بھر میں آدمی روح پرواز کر جائے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بادشاہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آواز لگتی ہے جنازہ اتنے بجے رخصت ہوگا۔ روح ہے کہ مخلوق سے نہ جڑیں، خالق سے جڑ جائیں۔ دنیا فانی ہونے والی، آخرت باقی رہنے والی۔ آخرت کی محنت، آخرت میں چرچے، آخرت ہماری کامیاب ہے تو ہم دنیا کے اندر آخرت کی محنت کریں۔ اسباب، چیزیں ختم ہونے والی، اعمال باقی رہنے والے۔ اللہ نے ہمیں چیزیں دی ہیں، جوانی دی ہے، ہاتھ پاؤں مار کے کام کرتے ہیں، پیسہ دیا ہے۔ اس جوانی کو، اس پیسے کو یہاں اگر دین میں لگائیں گے، ہمارے ذریعے سے 4-5 بندوں نے دین کے اندر جو ہے لگ کر اپنی زندگی بدل دی، دیندار ہو گئے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے والے ہو گئے، ہماری بھی آخرت بن گئی اور ہماری 7 نسلوں کی آخرت بن گئی اور ہمارے ساتھ جڑنے والوں کی بھی آخرت بن گئی۔ ہمارے فون میں کہیں مسٹیک ہو جائے، نیٹ ورک نہیں آتا، بیلنس موجود ہے،
لیکن پھر بھی کال نہیں لگ رہا ہے. ہم کتنے فون لگائیں ہماری کوئی سنتا نہیں. ایک چھوٹی سی کیبن لگا کے چھوٹا سا نوجوان بچہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ وہاں سے اوپر سے آفس سے جڑا ہوا ہے، اسی کمپنی کا وہ کارکن ہے، کام کرنے والا ہے. وہ کال لگائے گا فوراً وہاں کال اٹھائی جائے گی. ہم دنیا کے کسی کھیت میں رہتے ہوں، کسی درخت کے نیچے رہتے ہوں، دیہات میں، شہر میں رہتے ہوں، ہم اگر حضور والی فکریں، سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یہ کہا تھا، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے بیک زبان یوں کہا تھا، بلا، کیوں نہیں، آپ نے پہنچا بھی دیا اور امانت کا حق بھی ادا کر دیا. حضور نے ایک بات فرمائی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود نہیں ہے، جو جہاں تک پہنچا سکے پہنچاتا رہے. اگر ہم حضور کی فکروں کے ساتھ جڑ جائیں گے، دنیا کے کسی کونے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ نہ اٹھائیں، دل سے پکاریں گے، اللہ اور اللہ کے فرشتے ہماری اس دعا پر لبیک کہیں گے. کہ ہم کس کا کام کر رہے ہیں؟ کہ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کی پہچان کرانے کے لیے اس امت کو پیدا کیا. آپ عربی علماء بیٹھے ہیں، اخرجت للناس، پیدا کیے گئے، للناس، لوگوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے. اپنی زندگی تو جینا ہے ہی نہیں، اپنی زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے. زندگی وہ ہے، یہ تو ایک فانی طور پر اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے ایگزامینیشن ہال میں بھیجا ہے، یہاں پر امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہاں کی ہر چیز ہمارے لیے امتحان ہے. اللہ جل شانہ نے بہت سے عبرت کی چیزیں رکھی. ایک اللہ کے ولی جا رہے تھے، بڑی تیز دھوپ تھی، پاؤں جلنے لگے، اللہ سے دعا کرنے کھڑے ہو گئے، اے اللہ میاں، میں تیری اتنی عبادت و بندگی کرتا ہوں، ہر وقت تیرا نام میری زبان پہ رہتا ہے، دل میں تیری یاد رہتی ہے، اے اللہ میرے پیروں میں چپل کا بھی تو نے نظام نہیں کیا. تھوڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو، اپنے ولی کو ایک سبق سکھانے کے لیے تھوڑا اور آگے چلنے کی توفیق دی. چند قدم آگے چلے، ایک سامنے سے دوسرا بندہ آ رہا ہے، اس کے دونوں پیر نہیں تھے، وہ گھٹنوں پر کپڑے باندھے ہوئے گھٹنوں کے بل چل کے آ رہا تھا. یہ اللہ کے دوست سجدے میں گر گئے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پیر تو دیے. صرف اللہ نے جو نعمت دی ہے، اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھے تھے. اب صحابہ کیسے، کتنے اطاعت والے. حضور صحابہ کو نصیحت فرما رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی سے آ رہے تھے. حضور نے مجلس میں کھڑے ہوئے ایک بندے سے کہا، اجلس، بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود کے کان میں یہ آواز پہنچی نا، وہیں گلی میں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو بلایا، عبداللہ بن مسعود، اے ابن مسعود آ جاؤ. کہا وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہ حضور آپ کی بات میرے کان میں پڑی، بیٹھ جاؤ. آپ کی بات ہو اور اس کے بعد اطاعت نہ ہو تو ایمان کہاں رہا. اور ایسے صحابہ حضور مجلس میں اور کہہ رہے ہیں، بازار میں جو بھی چوتھا کلمہ پڑھے، بازار میں چوتھا کلمہ ایک بار پڑھے، اسے 20 لاکھ نیکیاں ملتی. کتنی؟ 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. ایک صحابی فوراً اٹھے، فوراً گئے، تھوڑی دیر کے بعد جا کے واپس آ گئے اور آ کر مجلس میں بیٹھے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور صحابی کہاں گئے تھے؟ تو کہا آپ نے جو بات ارشاد فرمایا اس پہ عمل کرنے بازار گیا تھا، چوتھا کلمہ پڑھ کر واپس آگے بیٹھے. عرفات میں حضور تشریف فرمائے. حضور نے کہا ہمیں دعا کرنی ہے، اور ایسی مجلس کی دعا قبول نہیں ہوتی جس میں ایسا کوئی بندہ ہو جو اپنے رشتہ دار میں سے، سگے والے کٹمب میں سے کسی سے اس کا رشتہ کٹا ہوا ہو، قطع تعلق ہو، رشانگا ہو، تو وہ اٹھ کے چلا جائے. ایک بندہ اٹھا گیا، واپس آیا تھوڑی دیر کے بعد. رحمت والے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا سب کو سبق سکھانے کے لیے. کہا کہ بھی کہاں گئے تھے؟ تو کہا میں اپنی خالہ سے روٹھ گیا تھا کسی مسئلے میں، میری اور خالہ کی بات چیت بند تھی، ہم آپس میں روٹھے ہوئے تھے. میں گیا، انہیں منع کیا آیا کہ آپ کی بات کی اطاعت ہو جائے، آپ کی بات پہ عمل ہو جائے. ان سے صلح کر کے آیا، انہیں سلام کر کے آیا، مل کر آیا، آ کے بیٹھ گیا. ایسی اطاعت والے صحابہ. پھر بھی حضور کہہ رہے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، 2 نعمتیں اللہ نے ان کو ایسی دی ہے، لیکن اس 2 نعمتوں کے بارے میں ان کو غفلت میں ہے، صحیح استعمال کرنا نہیں آتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا، بہت سی مرتبہ کسی کے باپ انتقال کر جائے، ملکت بہت ہو،
یار یہ لوگ جو ہے نا پیسے اڑا دیں گے یہاں وہاں جلسے کر کے، اس سے اچھا ہے کہیں پہ جا کے پلاٹ لے لے، مکان لے لے، تجارت میں لگا لے، کون سمجھاوے۔ ہم کہتے ہیں نا حضور نے ایسی بات کہی کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کو استعمال کرنے میں، ان سے فائدہ اٹھانے میں وہ لوگ غفلت میں۔ اب صحابہ کی جماعت کان کھڑے ہو گئے، فکر میں آ گئے کہ ایسی ہم سے کون سی غلطی ہو رہی، حالانکہ سکھانا تھا مجھے اور آپ کو۔ وہ تھے جن کو اللہ جل شانہ نے چنا تھا، وہ تھے جنہیں آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے حضور کے زمانے ہی کے لیے نکالا تھا۔ وہ تھے جن کو اللہ نے خود کہا امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کے ایمان کی پریکشا اور امتحان اللہ نے لیا، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ اللہ نے دیا تھا۔ وہ تھے، پھر بھی کیوں کہا حضور نے؟ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دو نعمتیں کون سی ہے جس میں ہم بھی سستی میں، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا نہیں آ رہا، ہمارے پاس ہے اور اس سے کام نہیں لے رہے۔ اب صحابہ کے طلب پر حضور نے فرمایا اب وہ دو چیزیں آج ہمارے پاس بھی ہیں، ہم بھی اس سے کام فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتوں کے بارے میں لوگ غفلت میں ہیں، الصحت والفراغ، ایک تندرستی، آج ہم جوان ہیں، چل پھر سکتے ہیں، دوڑ دھوپ کر سکتے ہیں، مسجدوں میں جا کے کنارے پہ دیکھو کرسی پہ چند معذورین بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو کہ پیشانی سے سجدہ کرنے کی نعمت کیا ہے، ناک پیشانی اور ہاتھ سجدے میں رکھ کے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا مزہ کیا ہے، ان معذورین سے پوچھو، وہ بتائیں گے، وہ زبان سے نہیں بولیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے نا، وہ آپ کو جواب دیں گے۔ ہمارے پاس صحت ہے، اس نعمت کی کیا قدردانی کیا ہے؟ اس سے دین کا کام کیا جائے، اس سے لوگوں تک دین پہنچایا جائے، اس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں تک پہنچائی جائے، یہ اس کی قدر ہے۔ والفراغ، آج ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، ہم موبائل میں یا دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں، یا اتوار کو فارغ ہے تو کہیں دور جا کے کھانا کھانے میں، یا دور جا کے کہیں جو ہے ایسی پارٹی کرنے میں جس میں کئی ہمارا وقت ضائع ہو جائے۔ کوئی منع نہیں ہے اچھا کھانا کھانا، لیکن وقت کی ذات، روزانہ ہمیں وقت فارغ ملتا ہے، 2-4 گھنٹے ملتے ہیں، اس سے کیا کریں؟ 2-4 بندے بیٹھے، فکر کی، قرآن سیکھا، دین سیکھا، جا کے کسی محلے میں چند نوجوانوں کو جمع کر کے 2-4 باتیں دین کی بتائی، کہا کہ صحت اور تندرست، صحت اور فراغت، ٹائم کو کیسے اسپینڈ کرنا چاہیے، کہاں استعمال کرنا چاہیے، کہ دین کی فکروں میں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا جو زندگی دی ہے، اس میں یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں جو ہمیں مرنے کے بعد کام آئیں گی، قبر میں کام آئے گی، قبر کے اندر ہمارے ساتھ اعمال ہوں گے، باقی کچھ ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ اسی مٹی سے پیدا ہوئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی میں دفن کر دیے جائیں گے، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اللہ تعالیٰ اسی مٹی سے پھر اٹھائیں گے۔ اس لیے اللہ نے زندگی مختصر دی ہے، لیکن ہے قیمتی۔ ایک مومن بندہ فرض نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو 20 بندوں کو دن میں سلام کرتا ہے، کتنے بندوں کو؟ 20 بندوں کو سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، اور اگر اسی دن انتقال ہو گیا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، کہ فرض کی ادائیگی ہے۔ گھر میں بندہ داخل ہوا، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، گھر کی ساری آفتیں باہر، ساری بیماریاں باہر، سارے جھگڑے باہر، سارے اندر کے شیطان اثرات باہر، رحمتیں اندر، برکتیں اندر، صلح اندر، اللہ کی رحمت اندر، کہ ہم یہ کام کریں گے۔ اور پھر کہ دیکھو اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ عقل یہ کہتی ہے، جب بینک دیکھتی ہے نا کہ اس کے کسٹمر جتنے ہیں ان پہ قرضے بڑھ گئے، اب وہ کیا کریں گے کہ موبائل کے نمبر چینج کر کے، شہر میں رہتے تھے تو دیہاتوں میں چلے جائیں گے، ہماری پوری پونجی ڈوب جائے گی، تو بینک کیا کرتی ہیں؟ لوک عدالت بٹھاتی ہے کہ بینک نے آفر دیے ہیں، جن پر قرضہ ہے وہ آئیں، اپنے اوپر ہونے والے قرضے میں سے کچھ معاف بھی کیا جائے گا، کچھ جو بچے گا اس کی قسطیں اور ہفتے کر دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ ظلم بڑھ گیا، کہا چلو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کر لو۔ عدالتیں قائم کی جاتی ہے کہ مجرم بہت بڑھ گئے، مدتیں ہو گئی، کیس کی فائلیں زیادہ پڑی، چلو لوک عدالت لگا دو، جج بھی وہاں موجود، کلکٹر بھی موجود، ڈی ایس پی بھی موجود، آئی اے ایس بھی موجود، سب موجود ہیں، مجرموں کو بلایا جاتا ہے، تمہارے کیس کی فائل لاؤ، آپس میں صلح کر لو،
آپس میں جو جرمانہ دینا ہے اس کو کم و بیش کر کے ادا کر دو۔ اللہ جل شانہ تو سب سے بڑا کریم، وہ تو بڑا مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار کہا، اے رب تعالیٰ جب تیرے بندے تجھے پکاریں، اللہ کے بندے یعنی نیک بندے، ولی بندے، متقی بندے، صالحین بندے، کہ تجھے پکارے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ جواب دیتے ہیں اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ تو پوچھ، میرا گنہگار بندہ اگر مجھے پکارے تو؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر کہا، اے موسیٰ جب میرا گنہگار بندہ جو میرا در چھوڑ کے، میرا گھر چھوڑ کے، مجھ رب کو چھوڑ کے، مجھ خالق کو چھوڑ کے، مجھ پیدا کرنے والے کو، احسان کرنے والے کو چھوڑ کے، بھلا کے دنیا میں چلا گیا، شیطان نے اسے لقمہ بنا لیا، نفس نے اسے جھکڑ لیا، دور چلا گیا، وہ مجھے جب پکارے نا، ایک بار پکارے یا ربی، میں 3 بار جواب دیتا ہوں لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی۔ یہ ابو داؤد شریف میں حدیث کی کتاب میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے موقع دیتے ہیں۔ کبھی کیا موقع دیتے ہیں؟ اللہ روزانہ کچھ موقع دیتے ہیں۔ آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو 2 نمازوں کے درمیان کے گناہ معاف، وضو کرتا ہے تو وضو کے ذریعے سے صغیرہ گناہ معاف، آدمی مومن بندے کی خیر خبر پوچھ رہے ہیں، بیمار پرسی کرنے جائے تو گناہ معاف۔ اللہ اکبر۔ بیمار پرسی کی ایک بات یاد آئی، ایک طریقہ لکھا ہے مشکوٰۃ شریف حدیث کی کتاب ہے۔ آدمی کو خبر پہنچی کہ فلانا آدمی بیمار ہے، تو سب سے پہلے کیا کرے کہ وضو کیا، کیا کیا؟ وضو کیا، اور پھر یہ نیت کی کہ اللہ کا حکم ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے بیمار پرسی کرنے جا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یہ گھر سے چلتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر جب وہاں پہنچتا ہے، بیمار پرسی کر کے روانہ ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں مہمان کھانا بنا دیا۔ دوسرا انعام کہ یہ بیمار پرسی کرنے والا جب وضو کر کے گیا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے گیا، اس کے درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں 70 خریف بڑی بڑی کھائیاں بنا دی جاتی ہیں، اور ایک کھائی اتنی کہ 1 سال کے برابر، ایسی 70 کھائیاں بنائی جاتی ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک موقع لائے ہیں، ہمارے لیے ایک آپشن ہے، ہمارے سامنے ایک ایسا موقع آ رہا ہے جس میں ہم اپنی زندگی کے بدلنے کے ارادے لے جا کر اپنی ذات سے بھی پہنچیں، اپنے ساتھیوں کو لے کر جائیں۔ وہاں جائیں گے کیا ہوگا؟ اسی اللہ کی بات ہوگی، اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے دین کی فکر ہوگی، اسی کلام اللہ کی سنت رسول اللہ کی صدا لگے گی۔ وہی بچھڑے ہوئے، دور گئے ہوئے، گھر چھوڑ کر، اللہ کے در کو چھوڑ کر جو دور چلے گئے، انہیں جوڑنے کی، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے جو بھاگ رہے ہیں، انہیں اللہ کے در پہ سر جھکانے کی وہی فکریں ہوں گی، وہی دین کی باتیں ہوں گی، جس دین کی فکریں لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں، طائف کی وادیوں میں، عرفات کے میدان میں، مدینہ منورہ کے اطراف میں، بادشاہوں کے دربار میں خطوط کے ذریعے سے جن فکروں کو حضور نے پہنچایا، وہی فکریں، وہی اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کرانا، مخلوق سے چھڑا کے خالق سے جوڑنا، دنیا سے ہٹا کے آخرت کی فکر دلانا، اسباب سے ہٹا کے اعمال کی فکر دلانا، زندگی فنا کی حقیقت بتا کے اور موت کی فکر دلانا، یہی وہاں فکریں ہوں گی۔ یہی 3 دن کے لیے ہمیں جمع کیا جا رہا ہے، تو وہاں اپنے آپ کو پہنچائے، اپنی ذات سے پہنچے، اوروں کو پہنچائے، گھروں میں ان باتوں کو سنائے، یہ کچھ باتیں دینی گھر میں بھی روزانہ تذکرہ کرے، کم از کم رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ بچوں کو لے کر اسلامی کتاب لے کر بیٹھے، انہیں سنت طریقے پوچھے، انہیں یہ بتائیں ہم کون ہیں، اللہ کے بندے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں تو کیا ذمہ داری ہے، محمد مصطفیٰ کی امتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ بچوں کو بھی بتائیں، ماں بہنوں کو بتائیں، گھر میں مستورات و خواتین کو بتائیں، تاکہ ہماری زندگی کی جو نیا ہے نا، وہ دین کی فکریں کرتے اگر مرے گی نا تو مرنا نہیں ہوگا بلکہ وہ زندگی ہوگی۔ وہ ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، جب تم آئیو جگت میں جگ ہسے تم رو، پن ایسی کرنی کر چلو تم ہسو جگ رو۔ جب دنیا میں آئے تو جب تک ہم رو رہے تھے پورا گھر ہنس رہا تھا کہ بچہ رو رہا ہے، اچھا ہے، صحیح سلامت ہے، تندرست ہے، نہیں روتا تو فکر میں آ جاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں سے جاتا ہے تو سارے لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور یہ خاموش جاتا ہے، تو اس شاعر نے کہا
पण ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जगरो, कि दुनिया से जाने का वक्त हो तो तुम हंसते हंसते जाओ और दुनिया की हर जगह तुम्हारी इबादत से, तुम्हारे नेक अमाल से, अखलाक से, दीन की फिक्रों से, मोहल्ले में मकतब, मोहल्ले में कलमा, मोहल्ले में सुन्नत रसूल जिंदा करने की नीयत है कि हर गली से आवाज़ आ रही हो। कैसा नौजवान था, पूरी गली को नमाजी बना के गया। कैसा जवान था कि जिसने पूरी गली के बच्चों को कलमा सिखाया। कैसा जवान गया जिसने हर माँ बहन को घर के अंदर बेटियों का अदब सिखाया। कैसा जवान था जिसने बेटियों में माँ बाप का अदब दाखिल कर दिया। कैसा जवान गया कि जो कल को सबको जमा करके सबको दीन की बातें बतलाया करता था। जब हम जाएं तो गलियां हमारी याद बन जाएं, दरख्त हमारे गवाह बन जाएं, इबादत खाने हमारी शहादत बन जाएं। कहा जब तुम दुनिया से जाओ ना, ऐसी फिक्रें करके जाओ, ऐसी मेहनत करके जाओ। इसलिए हमारे सामने भुज का, पूरे ज़िले का, अपने कच्छ का इज्तिमा आ रहा है 18, 19, 20 तारीख, बुध जुमेरात जुमा। इसके अंदर खुद भी पहुंचने की फिक्र करें, अपने दोस्त अहबाब को साथ लेकर जाएं, अपने साथ लेकर जाएं, वहाँ उनका इकराम करें, वहाँ दीन की मजलिसों में बैठेंगे, ईमान की और अमल की नीयत से बैठेंगे, अल्लाह जल्ल शानो हमारी काया बदल देगा इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पे मौलाना दुआ करो। आ जाओ, अरे भाई आ जाओ, मेहमान आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ला वसी सनान अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु लकश शुक्र कुल्लुहु लकल मुल्क कुल्लुहु बियदिकल खैर कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन व सलामन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए अरहमर राहिमीन, ए करीम, ए गफ़ार ज़ुनूब, सत्तार अयूब, ए हमारे खालिक और मालिक अल्लाह, ए अल्लाह तेरे ये बंदे तेरे नाम पर, तेरे दिन की खातिर अपने काम काज छोड़कर थके हारे, पूरा दिन काम काज करके थके हुए हैं, फिर भी अल्लाह तेरे नाम पर आ गए ना। अल्लाह आए नहीं, बेशक तूने भेजा है, तेरे हुक्म के बगैर तो पत्ता हरकत नहीं करता, तू तो हर जर्रे का मालिक है, जानने वाला अलीम है। ए अल्लाह, ए करीम, ए प्यारे रब, आज अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। तू तो मग़फ़िरत को पसंद करता है ना। रात गुजर जाए तो तू आवाज़ देता है, आ जाओ माफ़ी मांगने, माफ़ कर दूँ, आ जाओ सवाल करने, पूरे कर दूँ, आ जाओ रिज़्क़ मांगने, रिज़्क़ के दरवाजे खोल दूँ। अल्लाह आज आ गए तेरे दर पे, अल्लाह झोली फैलाई तेरे दर पे। अल्लाह हमारे सवाल पूरे फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह हम सबको हिदायत नेक अमाल का अता फरमा, दिलों की सख्ती को ख़त्म फरमा। अल्लाह दिल दुनिया करते करते सख्त हो गए, पत्थर बन गए, अल्लाह दिलों को नरम फरमा दीजिए। ए करीम रब, हमें हलाल रोज़ी के दरवाजे आसान फरमा, वो हलाल रोज़ी जो तेरे दीन से अमाल से गाफिल करने वाली न हो, ऐसी हलाल रोज़ी जो हमारे लिए आजमाइश न बने। अल्लाह ऐसी हलाल रोज़ी अता फरमा जो तेरे दीन की फ़िक्रों को जिंदा करने वाली हो। अल्लाह हमें आपस में जोड़ अता फरमा, अल्लाह दीन की फ़िक्र अता फरमा। अल्लाह इस जगह को दीन से, दीन की आवाज़ों से, तेरे सजदों से आबाद फरमा। अल्लाह हर एक के घर में अल्लाह दीन जिंदा फरमा, मियाँ बीवी में मोहब्बत अता फरमा, औलाद को माँ बाप की आंखों की ठंडक बना, फरमा बरदार बना। जिनके बच्चे बच्चियां कोई बीमार हो, परेशान हो, वालिदैन बीमार हो, सबको शिफा अता फरमा। अल्लाह हमारे मुताल्लिक़ीन में जो भी जिस हाल में परेशान, उसकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह कर्ज हो तो उसको अदा करने की गैब से मदद फरमा। ए अरहमर राहिमीन, आज तक जो भी मरहूमीन दुनिया से रुखसत हुए तमाम की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ए अल्लाह होने वाले इज्तिमा को बेइंतहा कबूल फरमा। ए अल्लाह बेशक तेरा काम है, तू और कच्चे पक्के घर तक दीन पहुँचा कर रहेगा। अल्लाह हम भी तो तेरे बंदे हैं ना, जरिए बहाने के तौर पर हमें भी तो कबूल फरमा ले। अल्लाह हम हैं तो अल्लाह इस काबिल नहीं है, लेकिन तेरे नाम लेवा है, तेरे काली कमली वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। अल्लाह तेरे अपने नबी की लाज रख के हमें कबूल फरमा ले, आफियत से काम ले ले। बड़े कमज़ोर हैं, सताए हुए हैं, दुत्कारे हुए हैं, फटकारे हुए हैं, भगाए हुए हैं। अल्लाह न जाने क्या क्या हमारे साथ हो रहा है। अल्लाह हमारा सिवाय तेरे कोई नहीं। अल्लाह तेरी तुझी से फरियाद है, तेरे ही सामने सवाल है, तेरे ही सामने झोलियां फैलाई है। अल्लाह बे औलादों को औलाद सालिहा अता फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह जिंदगी दीन की फ़िक्रों वाली, इस्लाम वाली नसीब फरमा।
موت کلمے والی، ایمان والی، دین کی فکروں والی، مدینہ پاک والے نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، حج بیت اللہ مقبول و مبرور نصیب فرما، زیارت گنبد خضرا، زیارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نصیب فرما بس وہ زیارت آخری زیارت ہو۔ اے اللہ حضور کا روزہ ہو، زبان پہ درود پاک ہو، تیرا نام ہو، اور اللہ ہمارے روح رخصت ہو جائے۔ اے اللہ ہم سب کی جائز تمنا ہے پوری فرما۔ اے ارحم الراحمین ہر ایک کے گھروں کے اندر برکت عطا فرما۔ اے اللہ گھروں میں دین زندہ ہو جائے، دین کی تعلیم زندہ ہو جائے، یا آسان فرما۔ اے اللہ ان نوجوانوں کی، ان ذمہ داروں کی خدمتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہاں پر مکاتب، مدارس، عبادت خانوں کا، مساجد کا نظام قائم فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں دین کی فکریں ہو رہی ہیں، خانقاہیں ہوں، مدارس ہو، مکاتب ہوں، دینی اجتماعات ہو، سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں مظلومین جہاں بھی ہے سب کی مدد فرما۔ اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان کو بلند بالا فرما۔ پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ وذریاتہ واہل بیتہ اولیاء امتی اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔